آل عمران آیات 169 تا 175۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو روزی مل رہی ہے۔ وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دیا ہے، اور خوشخبری لے رہے ہیں جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں۔ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا بات اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، اس سے ڈرو، لیکن اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بولے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہ آئی، اور وہ اللہ کی رضامندی پر چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تشریح: جو لوگ اسلام دشمنوں سے لڑے اور شہید ہوئے ان کو منافقین موت سیاہ کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمان ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس کو تم موت سمجھتے ہو وہی حقیقت میں زندگی ہے، تم صرف دنیا کا نفع نقصان جانتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کی راہ میں جان دینا تمہیں اپنے آپ کو برباد کرنا معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں مرنے والے تم سے زیادہ بہتر زندگی پائے ہوئے ہیں، وہ آخرت میں تم سے زیادہ عیش کی حالت میں ہیں۔ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جن انسانوں کو اپنے قریب پاتا ہے انہیں اکسا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ دین کی طرف بڑھنے کے خوفناک نتائج دکھا کر دین کے محاذ سے ہٹا دیں۔ یہ لوگ مخالفین کی قوت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان مروب ہو جائیں، مگر اس قسم کی باتیں اہل ایمان کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا یہ یقین اثر نو زندہ ہو جاتا ہے کہ مشکل حالات میں ان کا خدا انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ احد کی جنگ مدینے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہوئی۔ جنگ کے بعد کافروں کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں واپس روانہ ہوا۔ مدینے سے 8 میل حمراء الاسد پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ احد سے واپس ہو کر انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ مدینے تک مسلمانوں کا پیچھا کیا جاتا اور ان کی طاقت کا آخری طور پر خاتمہ کر دیا جاتا۔ اس درمیان میں ان کو قبیلہ عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مل گیا جو مدینے جا رہا تھا۔ کافروں نے اس قافلے کو کچھ رقم دے کر آمادہ کیا کہ وہ مدینے میں پہنچ کر ایسی خبریں پھیلائے جس سے مسلمان ڈر جائیں۔ چنانچہ قافلے والوں نے مدینے پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ مکے والے بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں اور دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، مگر مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ اس بات کی ضمانت بن گیا کہ کافروں کی تدبیر الٹی پڑ جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے ارادے سے باخبر ہو گئے۔ قبل اس کے کہ مکے والوں کی فوج مدینے کی طرف چلے، وہ خود پیغمبر کی رہنمائی میں اپنی جمعیت بنا کر تیزی سے حمراء الاسد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکے والوں کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کی فوج اقدام کر کے ان کی طرف آ رہی ہے تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں کو نئی کمک مل گئی ہے۔ وہ گھبرا کر مکے کی طرف واپس چلے گئے۔